ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے محترم و مکرم علماء کرام و معزز سامعین اعظام، میں آج کے اس پرنور و پربہار محفل میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سیاہ ستہ میں سے معروف و مشہور مصنف ہیں، جن سے میری مراد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور میری ہمت افزائی فرمائیں گے. چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کے نام و نسب کی طرف. نام مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشر، لقب عساکر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے. آپ کا سلسلہ نسب عرب کے مشہور قبیلہ بنو کشیر سے ملتا ہے، اسی بنا پر آپ کو کشیری کہا جاتا ہے. آپ کی پیدائش خراسان کے مشہور شہر نیشاپور میں 204 سن ہجری میں ہوئی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا سماع حدیث کے لیے سفر کرنا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب شعور کی آنکھیں کھولی تو ہر چہار جانب علم حدیث کا غلغلہ تھا، اور خوش قسمتی سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نیشاپور جیسے شہر میں پیدا ہوئے جسے اس زمانے میں مرکزیت حاصل تھی. بہرحال علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام موصوف کی سماع حدیث کی ابتدا 218 سن ہجری کو قرار دیا ہے. چلیے ایک نظر آپ کے شیوخ و تلامذہ پر ڈالتے ہیں. خراسان و نیشاپور میں اسحاق بن راہوے اور امام زہلی جیسے امام فن موجود تھے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے علاوہ مختلف مقامات کی خاک چھانی. عراق، حجاز، شام، مصر، ان مقامات پر بکثرت تشریف لے گئے اور بغداد تو متعدد بار جانا ہوا. فرماتے ہیں کہ آپ نے بغداد میں درس بھی دیا ہے. وہاں کے محدثین میں سے محمد بن مہران اور ابو غسان وغیرہ سے سماعت کی. عراق میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ بن مسلمہ قانبی سے استفادہ کیا. حجاز میں سعید بن منصور اور ابو مصعب سے روایتیں حاصل کی. مصر میں عمرو بن سواد اور حرملہ بن یحییٰ کے فرمان فیض سے خوشہ چینی کی. امام بخاری سے نیشاپور میں بہت کچھ استفادہ کیا. ان بزرگوں کے علاوہ احمد بن یونس یربوعی، اسماعیل بن ابی اویس اور عون بن سلام وغیرہ سے بہت کچھ حاصل کیا. امام موصوف کے فضل کا اعتراف. امام موصوف کے زمانے میں سینکڑوں ائمہ فن موجود تھے اور ان میں سے اکثر شیوخ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذی کا شرف بھی حاصل تھا. تاہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فطری قابلیت اور قوت حافظہ نے ان کو اس قدر دلویلا بنا لیا تھا کہ اسحاق بن راہوے جیسے امام فن نے ان مختصر الفاظ میں پیشن گوئی فرمائی کہ ای رجل یکون ھذا، خدا جانے کہ کس بلا کا یہ شخص ہوگا. اور اسحاق کوثر رحمۃ اللہ علیہ امام موصوف کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لن تعجب الخیر ما ابقاک، جب تک اللہ تبارک و تعالی آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھے گا آپ کے ہاتھ سے بھلائی نہیں جائے گی. چلیے معلوم کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و عادات کیا تھے، ان کا زہد و تقویٰ کس طرح کا تھا. سنیے، پوری زندگی میں نہ کسی کی غیبت کی اور نہ سب و شتم کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیوخ و اساتذہ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے. امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ نہایت پاکیزہ خو اور انصاف پسند تھے. امام بخاری کے نیشاپور کے زمانے قیام میں جب وہاں کی مجالس درس بے رونق ہو گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر خلق کا ہجوم ہونے لگا تو حاسدین نے حسد کیا. عوام تو عوام، امام زہلی تک نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسئلے خلق قرآن میں مخالفت کی اور اپنی مجلس درس میں اعلان کر دیا الا من کان یقول بقول البخاری فی مسئلۃ اللفظ بالقرآن فلیعتزل مجلسنا. اس اعلان کو سن کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فوراً مجلس سے اٹھے اور ان سے سنی ہوئی تمام مسودے کو واپس کر دیے اور امام زہلی سے بالکلیہ روایت کرنا ترک کر دیا. معزز حاضرین، اب میں آپ حضرات کے سامنے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو نہایت حیرت انگیز اور عبرت خیز ہے، اور اس سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی شائستگی و انہماک کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. وہ واقعہ ان کے وفات کا واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے
کہ ایک مرتبہ مجلس درس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا، لیکن سوئے اتفاق سے وہ حدیث ان کو یاد نہ آئی۔ پھر وہ گھر واپس گئے تو ان کے سامنے ایک کھجور کی ایک تھیلی پیش کی گئی۔ وہ حدیث کی تلاش و جستجو میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آہستہ آہستہ سب کھجوریں کھا گئے اور ان کو حدیث بھی مل گئی، لیکن یہی کھجوریں ان کی موت کے سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد تھے اور ان کے مسلک کو ماننے والے تھے۔ امام صاحب کے تصنیفات، صحیح مسلم کے علاوہ بھی امام صاحب نے بکثرت تصنیفات کی ہیں، جن کی اجمالی فہرست یہ ہے: مسند کبیر، جامع کبیر، کتاب العلل، کتاب التمییز، کتاب الوحدان، کتاب الافراد، کتاب الطبقات۔ الجامع الصحیح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ مذکورہ بالا فہرست سے معلوم ہوا کہ امام صاحب نے بکثرت تصنیفات لکھے ہیں، ان میں سے جس کتاب کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے وہ الجامع الصحیح ہے۔ اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمیشہ صحیح بخاری کے ساتھ ساتھ مسلم شریف کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ بس اسی پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔